الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ بارہا تلاوت کر چکے، آپ حضرات سماعت کر چکے، لیکن اس آیت کا مصداق کون لوگ ہیں؟ یہ تمغہ طہارت دیا گیا ہے یا دوسری بات اہل بیت فرمایا گیا ہے؟ تو اس فرمان کا مصداق کون ہے؟ قرآن پاک میں 3 جگہ پر اہل البیت کا لفظ آیا ہے اور تینوں جگہ پر پیغمبر کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا۔ تو یہاں بھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، سیاق و سباق کو دیکھیں تو پیغمبر کی ازواج کا ہی ذکر ہے اور یہاں ازواج ہی کو اہل بیت فرمایا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں کائنات میں آپ جیسی کوئی بھی نہیں۔ احد کا لفظ یا نساء النبی لستن کا احد ولم یکن لہ کفوا احد ما کان محمد ابا احد۔ اللہ نے احد اپنی ذات کے بارے فرمایا ہے یا رسول اللہ کی ذات کے بارے فرمایا ہے یا پھر ازواج مطہرات کے بارے فرمایا ہے؟ ہمارا ایمان ہے اللہ بھی شان والا ہے، رسول اللہ بھی شان والے ہیں، اور پیغمبر کا گھرانہ اہل بیت اطہار بھی شان والے ہیں۔ اہل بیت کا اول مصداق پیغمبر کی بیویاں ہیں، لیکن ہم وہ لوگ نہیں کہ ایک کو چھوڑیں اور دوسرے کو بیان کریں۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، نبی کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ یا نساء النبی فرما کر اہل بیت پیغمبر کی بیویوں کو فرمایا ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرے کہ یا نساء النبی کا لفظ ہے اور بیچ میں آپ نے داماد کو، نواسوں کو، بیٹی کو کیسے شامل کر لیا ہے؟ تو ہم وہ لوگ نہیں کہ ایک آنکھ کھولیں دوسری بند کر دیں۔ ہمارے لیے قرآن بھی سرمایہ ہے اور نبی کا فرمان بھی سرمایہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، پوری توجہ، حضرات کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی، پھر اس لیے تبصرے کرتے ہیں، بات کو سمجھا کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آمنہ کے لال سیدہ ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے اور فرما دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا و فاطمہ و حسنا و حسین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، سیدہ فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو بلایا۔ بلا کر آپ نے اپنی یہ تطہیر والی چادر کو پھیلایا اور ان کے اوپر ڈال دیا اور رب کے دربار میں ہاتھ پھیلا لیے۔ ربا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ جو آیت تطہیر میں ازواج مطہرات کو جس طہارت کا تمغہ
آپ نے عطا فرمایا ہے تو یہ بھی میرا گھرانہ اور اہل بیت ہیں، ربا ان کو بھی اس تطہیر کا مصداق بنا دے۔ تو اہل بیت قرآنی ازواج مطہرات ہیں، اور پاک پیغمبر کی زبانی علی، سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین بھی اہل بیت ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو ہم قرآن بھی مانتے ہیں، نبی کا فرمان بھی مانتے ہیں، ازواج مطہرات یہ بھی اہل بیت، پیغمبر کا داماد یہ بھی اہل بیت، اور پیغمبر کے نواسے یہ بھی اہل بیت، اور پیغمبر کی بیٹی یہ بھی اہل بیت۔ یہیں پر اعتراض ہوتا ہے، اگر پوری توجہ ہے آپ بات سمجھیں گے، اور پھر آپ کو موقع پر کہیں موقع پر آپ کو یہ بات فائدہ دے گی۔ کہنے والا کہتا ہے، آپ کہتے ہو پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں، کتنی؟ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے پیغمبر کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ پہلی بیٹی سیدہ زینب، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم، چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اور ہم ایسے زبانی جمع خرچ نہیں، ہمارے پاؤں کہیں ریت پر نہیں، پتھر کی چٹان سے بھی مضبوط ہیں۔ دلیل میں اللہ کا قرآن ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، یہاں بنت نہیں بنات آیا ہے، یعنی پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں، اور اسی طرح پیغمبر کے ارشادات میں بھی 4 ہیں، اور اسی طرح صحابہ کی زبان پر بھی پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں۔ حضرت علی بھی فرماتے ہیں 4 ہیں، اور اسی طرح حسن بھی فرماتے ہیں 4 ہیں، حضرت حسین بھی فرماتے ہیں 4 ہیں۔ اور ہم نہیں کہتے، بلکہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی 4 کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ اتنا بڑا عظیم اور روشن اور روشن کی طرح سے واضح بات ہے، اور عقیدہ ہے اور عقیدت ہے کہ 4 کے نکاح بھی موجود، 4 کے داماد بھی موجود، 4 کی ولادت بھی موجود، اور 4 کی شادیاں بھی موجود، اور 4 سے جو آگے اولاد ہوئی وہ بھی موجود، اور پھر ان کی اولاد سے جو اولاد کا سلسلہ چلا ہے، یہ سارا کا سارا موجود ہے۔ تو ہم کہتے ہیں پیغمبر کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ کہنے والے نے کہا، جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی، آمنہ کے لال نے فاطمہ کو بلایا، اگر زینب ہوتی اور اس طرح رقیہ ہوتی، ام کلثوم ہوتی، تو پیغمبر ان کو بھی بلاتا۔ میں پوچھتا ہوں سرکار، یہ بتائیے، یہ سورہ احزاب ہے اور یہ آیت تطہیر ہے، یہ کب نازل ہوئی؟ تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، 10 ہجری کے قریب یہ آیت نازل ہوئی ہے، 9 کے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس وقت پاک پیغمبر علیہ السلام کی 3 بیٹیاں وفات پا چکی تھی۔ یہ تو ایسا اعتراض ہے کہ میں تو انہوں آکھاں بھائی تساں تو آئے بیٹھے ہو تو تواڈے دادے کوئی نہیں، تساں آئے بیٹھے ہو تو تواڈے دادے بولو، تو تساں کیا آکھسو مولوی صاحب کیویں لایا بھی ہو، سارے قبراں وچ پہنچے ہو۔ پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں، لیکن آیت تطہیر کے موقع پر 3 وفات پا چکی تھی۔ تو تطہیر کا تمغہ سب سے پہلے ازواج مطہرات کو دیا گیا ہے، پیغمبر کی زبانی داماد کو ملا ہے، پیغمبر کی زبانی بیٹی کو ملا ہے، پیغمبر کی زبانی نواسوں کو بھی ملا ہے۔ تو اب یہ نواسے جن میں سے ایک کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، جس کو دنیا شہید کربلا، نواسے رسول اور لخت جگر بطول امام حسین شہید کربلا کہتی ہے، جن کا تذکرہ ہم کر رہے، تو حضرت امام حسین وہ عظیم ہے،
کہ جس کو رب نے، جس کو آمنہ کے لال نے اپنی زبانی تطہیر کا مصداق ٹھہرایا ہے۔ عقیدے کی بات ہے، اگر آپ سنیں اور اس کو پلے باندھے تو فائدہ دے گی۔ عقیدے کی بات کیا ہے کہ یہاں تطہیر کا تمغہ اہل بیت کو دیا گیا ہے، لیکن اس تطہیر سے مراد کیا ہے؟ اس طہارت سے مراد یہ بات سمجھنے کی ہے یا نہیں؟ کسی نے کہا اس طہارت سے مراد معصومیت ہے، معصوم ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ یہاں طہارت سے مراد معصومیت۔ معصومیت بھائی کیوں کہتے ہو معصومیت نہیں؟ ہم کہتے ہیں نبوت بھی آقا پر ختم ہے اور معصومیت بھی آقا پر ختم ہے۔ لا نبوت بعد نبوت ہی، لا عصمت بعد عصمت ہی۔ میری نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور آقا کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ جس طرح حضور خاتم الانبیاء ہے، اسی طرح سے حضور خاتم المعصومین ہے۔ آپ کے بعد اب کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ یہاں طہارت سے مراد کیا ہے؟ اہل سنت فرماتے ہیں طہارت سے مراد ظاہری و باطنی نجاستوں سے اللہ نے اہل بیت اطہار کو پاک فرمایا۔ یعنی اہل بیت کے تقوی کو، اہل بیت کے تزکیے کو، اہل بیت کی پاکی کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ یہ سارے کے سارے متقی ہیں، یہ سارے کے سارے مزکا ہیں، یہ سارے کے سارے ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاک ہیں۔ ان پاکوں میں سے ایک پاک ہے جس کا نام کیا ہے؟ سارے بولو، اس لیے بلاتا ہوں پھر تم سونے لگ جاتے ہو۔ کئی ساتھیوں نے جھوٹے لگ اور پچھلی ویڈیو چی بیچ آئے وا دھیان کچھ سمجھ۔ اللہ اللہ، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھا کریں۔ اور میں نے نیت کی ہے اب انشاءاللہ بنیادی باتیں عرض کریں۔ ان دجال لوگوں کا دجل ہم بیان کرتے تھے، ہم نہیں، ہمارے اکابر نے خوب بیان کیا۔ کمینے لوگوں کی کمینگی کو خوب اکابر نے بیان کیا، لیکن کچھ چاپلوس تے کچھ ویسے جاہل۔ چاپلوسیاں دے انہاں دے مگر ہون انہاں دے مگر جاؤ ڈوب کے نہیں مردے، شرم نہیں آندی ہیں؟ اللہ جل شانہ کی قدرت ہے، جو اندر ہوتا ہے وہ کبھی کبھی باہر بھی آ جاتا ہے۔ یا ایسے لائن ہے کہ اور ایسے کمینے ہیں کہ انہوں نے یہ حرکت کر کے اپنی کمینگی پر مہر لگا دی ہے۔ اور یہ ایسے کمینے ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں، بالکل واضح بات ہے، ایسے کمینے ہیں۔ یہ کمینہ جو اس طرح کی کمینگی کرتا ہے، صحابہ سے بغض رکھتے ہیں یا تبرہ کرتے ہیں یا تان و تشنیع اور لان تان کرتے، یہ ایسے کمینے ہیں کہ جب یہ کمینگی کر رہا تھا اور جس جگہ پہ کر رہا تھا ابھی بھی وہ بورڈ موجود ہے، آپ اٹھائیں اس بورڈ کو، غور سے دیکھیں، اس بورڈ میں سب سے اوپر یا اللہ ہے۔ انہاں نو اللہ دے نام دا ہی حیا نہیں آندا، ایسے بے حیا اور کمینے۔ پھر اس کے بعد کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، تو کلمے دا حیا بھی کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد حق 4 یار لکھا ہوا ہے کہ یہ 4 پیغمبر کے سچے یار ہیں، اور ان یاروں کے نام بھی لکھے ہیں: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ زبانہ تے علی علی ہے، انیا جس لئے تو تبرہ پیا کر دیں تے لان تان پیا کر دیں، تینوں نظر نہیں آمدا اگے حضرت علی دا بھی تے نہ لکھے۔ یہیں پر بس نہیں،
آپ جا کے دیکھ لیں، سب سے اوپر حسن اور حسین کی شہادت کو سلام ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ کمینیا کمینگی کر دے ہوئے اتنا تو ویکھ لے، حسنین کریمین بھی ہیں اور اسی آنکھ دیں۔ پہلے بھی کئی بار کہہ چکا اور اکابر نے بھی کئی بار روشنی ڈال دی، یہ ایسے کمینے ہیں کہ صرف یارانہ ہی نہیں، گرانہ بھی پسند نہیں ہے ان کو۔ ان کا صرف یارانے کے ساتھ دشمنی نہیں، گرانے کو بھی ماننے والے، بولو، گرانے کا بھی حیا کرنے والے، یہ علی کا بھی حیا کرنے والے، یہ اللہ کا بھی حیا کرنے والے، یہ کلمے کا بھی حیا کرنے والے، حتیٰ کہ حسنین کریمین کا بھی حیا کرنے والے نہیں ہیں۔ اور برملا دنیا نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کمینگی کر کے اپنی کمینگی کو ظاہر کیا۔ ہم تو ان کی کمینگی جو انہوں نے ظاہر کی اس کو بیان کر رہے اور اپنی قوم کو سمجھا رہے کہ ہم آپ سے کہتے ہیں یہ کمینے لوگ ہیں۔ ان کے دلوں میں حسنین کریمین کا حیا ہوتا یا حسین حسین تو کرتے ہیں، اگر حسین کی عقیدت و محبت ہوتی تو یوں لان تان کے لیے ہاتھ نہ اٹھتے۔ نقل کفر کفر نہ باشد، ہم تو اپنی قوم کو جگانے اور ایک مسئلہ واضح اور جو ثبوتوں کے ساتھ واضح ہوا ہے اس کو نقل کر رہے ہیں۔ بہرحال امام حسین شہید کربلا وہ عظیم ہیں کہ جن کو طہارت کا تمغہ اللہ نے دیا ہے، اور یوں گویا طہارت کا تمغہ دے کر حسین کے تقوی کو بیان کیا ہے، اور طہارت کا تمغہ دے کر حسین کے تزکیے کو بیان کیا ہے کہ حسین تزکیے کا بھی پہاڑ ہے، تقوی کا بھی پہاڑ ہے۔ بلکہ اس سے بھی پہلے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ اصل میں نے دور صدیقی، دور فاروقی اور دور عثمانی میں حضرت امام حسین شہید کربلا کا کیا اعزاز اور مقام ہے، اس کو بیان کرنا تھا۔ اس سے پہلے جملہ عرض کرتا ہوں، پوری توجہ۔ حسین وہ عظیم ہے کہ جس کا ننہال بھی عظیم ہے، ددحال بھی عظیم ہے۔ نان کے داد کے تے لوگاں دے حسن، لیکن جویں دا نانکا حسین دا اے دھرتی تے کسے دا بھی نہیں۔ آئے ہائے، نبی بھی نانکا ہو سی، لیکن امام الانبیاء نانکا اگر ہے تے حسین دا ہے۔ سبحان۔ نواسے جتنے بھی ہیں سارے، کیونکہ عنوان حسین ہے اس لیے حسین کی بات کرتا ہوں۔ نانے تو دنیا میں ہوں گے، لیکن امام الانبیاء جس کا نانا بنا ہے وہ کون ہے؟ حسین ہے۔ ددحال بھی عظیم ہے۔ یہ ددحال کون سا ہے؟ ابو طالب کا گھرانہ ہے۔ یہ ددحال علی المرتضیٰ ہے۔ حسین وہ عظیم ہے کہ بابا علی المرتضیٰ ہے، حسین وہ عظیم ہے چاچا عقیل ہے، اور حسین وہ عظیم ہے کہ دوسرا چاچا جعفر طیار ہے۔ دنیا میں چاچے تو ہوں گے، علی کے بھائی نہیں ہوں گے۔ دنیا میں ددحال تو ہوگا، لیکن اس طرح سے نرالا خاندان نہیں ہوگا۔ یہ سعادت بھی اگر ملی ہے تو کس کو؟ حسین کو۔ حسین کا نانا مصطفیٰ ہے، نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، نانی عائشہ صدیقہ ہے، نانی حفصہ ہے، نانی جویریہ ہے، نانی میمونہ ہے، نانی زینب بنت جہش ہے، نانی زینب بنت خزیمہ ہے، نانی ام حبیبہ ہے، نانی ام سلمہ ہے، نانی ریحانہ ہے۔ جس سے نبوت نے نکاح کیا وہ حسین کی نانی بن گئی۔ نانیاں تو ہوں گی، پر اس طرح امام الانبیاء کی بیویاں نہیں ہوں گی۔ امام الانبیاء کی بیویاں اگر کسی کی نانیاں بنی ہیں تو وہ کون ہے؟ وہ امام حسین ہے۔ حسین تیرا نان کا بھی آلہ، تیرا داد کا بھی آلہ۔
اگلی گل کراں، حسین تیرے مامے بھی آلہ، سبحان اللہ۔ مامے کون ہیں؟ کائنات اچ مامے حسن، لیکن مصطفیٰ دے بیٹے نہ حسن، امام الانبیاء دی اولاد نہ ہو سی۔ اے حضرت قاسم ہے، پیغمبر دا بیٹا ہے، حسین دا ماما ہے، اور اس طرح ابراہیم ہے، پیغمبر دا بیٹا ہے، حسین دا ماما ہے، اسی طرح عبداللہ پیغمبر کا بیٹا ہے، حسین دا ماما ہے۔ کائنات اچ مامے تے حسن، پیغمبر دی اولاد اور بیٹے نہ حسن۔ اس طرح اگر کسے دے مامے بنے ہیں تے وہ کون ہے؟ بولو، وہ حضرت حسین ہے۔ اچھا اگلا رشتہ ہی بیان کر دے بھی، ماسیاں تا حسن، خالائیں تو ہوں گی لیکن نبوت کی لخت جگر نہیں ہوں گی، وہ بنات مصطفیٰ نہیں ہوں گی، وہ بنت محمد نہیں ہوں گی۔ حسین تیری عظمت کو سلام ہے، تیری ماسیاں اور خالائیں وہ ہیں جو آمنہ کے لال کی بنات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت امام حسین شہید کربلا ہم اس طرح سے مانتے ہیں کہ حسین کا نان کا بھی آلہ ہے، داد کا بھی آلہ ہے، چاچے بھی آلہ ہیں، مامے بھی آلہ ہیں، ماسیاں بھی آلہ ہیں، ماسیوں کی اولاد بھی، کیونکہ نواسے مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر کا دور ہے، آقا کریم علیہ السلام چومتے ہیں، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، صحابہ کرام وہ عظیم شخصیات ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی ہر ادا پہ مر مٹنے والے تھے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے حسین وہ عظیم ہے، اگر نبوت نے چوما ہے تو صحابہ نے بھی چوما ہے۔ ارے جس کو صحابہ چومتے رہے وہ کون ہے؟ ایسے نہیں کہہ رہا، ایسے نہیں کہہ رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، حسین اپنے جسم سے کپڑا ہٹائیے اور وہ جگہ بتائیے جہاں حضور بوسے لیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ خیر تو ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ابو ہریرہ کہنے لگے کہ جہاں میرے محبوب نے لب لگائے تھے اور تیرے جسم مبارک کو چوما تھا، آج ابو ہریرہ بھی وہیں سے چومنا چاہتا ہے۔ حسین وہ عظیم ہے، صحابہ کی آنکھوں کا بھی تارہ ہے۔ سبحان۔ دلائل کی بنیاد پر کہتا ہوں، ایسے نہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ اے ربا، مجھے حسین سے پیار ہے، اے اللہ تو بھی حسین سے پیار کر، اے اللہ جو بھی حسین سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ تو ابو بکر نے سنا، جس طرح نبوت نے پیار کیا ابو بکر نے بھی، عمر نے سنا تو عمر نے بھی پیار کیا، عثمان نے سنا عثمان نے بھی پیار کیا، خلفائے راشدین نے سنا حسین سے پیار کیا، عشرہ مبشرہ نے سنا حسین سے پیار کیا، صحابہ نے سنا حسین سے پیار کیا، اہل بیت نے سنا حسین سے پیار کیا، اور فقہاء نے سنا حسین سے پیار رکھا، محدثین نے سنا حسین سے پیار رکھا۔ ارے میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، حضرت امام حسین اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی نظر میں وہ عظیم شخص ہے، پوری دھرتی اور کائنات میں ساری انسانیت اور مخلوقات جس سے محبت اور پیار کرتی ہے وہ حضرت حسین ہے۔ صحابہ جس سے پیار کریں وہ حسین ہے، ابو بکر جس سے پیار کرے وہ حسین ہے، عمر جس سے پیار کرے وہ حسین ہے، عثمان جس سے پیار کرے وہ حسین ہے، خلفائے راشدین جس سے پیار کریں وہ حسین ہے، اصحاب مصطفیٰ جس کو محبوب رکھیں وہ حسین ہے، اور اس طرح محدثین فقہاء اہل بیت اطہار تبع تابعین و تابعین امت مسلمہ کا ہر فرد جس سے پیار کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ حسین ہے۔
تو ہمارا تو ایمان ہے. آقا نے فرما دیا صحابہ تو حضور کی ہر بات پہ بولیے مر مٹنے والے تھے اور حضور کی ہر ادا پہ مر مٹنے والے تھے. ہم بھی ان کے نام لیوا اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ ہوں، ہم ان کے غلام ہیں تو ہم بھی مٹنے والے اور مرنے والے لوگ ہیں. ان کی ہر ادا ہمارے سر کا تاج ہے. سبحان اللہ. اور ایسے بھی نہیں کہتا کہ ہر ایک محبت کرتا تھا، یہ سنانا تھا کہ ہر ایک محبت کرتا تھا. اس محبت کی کچھ باتیں عرض کرتا. جب حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، یہ بات میں نے پڑھی نہیں، ایک خطیب سے سنی ہے. تو صدیق اکبر سے کہا گیا جانشین مصطفیٰ ممبر پر تشریف لائیں اور امت کو خطاب کریں. صدیق اکبر ممبر پر نہیں آتے، فرمانے لگے جب تک حسنین کریمین نہیں آئیں گے صدیق ممبر پر. حسنین کریمین کو بلایا گیا، 6 سال 7 سال ان کی عمر ہے، یہ بچے ہیں. بلا کے لایا گیا، مجلس میں بیٹھ گئے. صدیق اکبر سے پھر کہا گیا آپ خطاب شروع کیجئے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا. میرے آقا کی سنت ہے، یہ معصوم تھے اور لڑکھڑاتے ہوئے تشریف لا رہے تھے. آقا نے خطبہ چھوڑا، ممبر چھوڑا اور جا کے اٹھایا اور فرما انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ نے سچ فرمایا کہ یہ مال اور اولاد آزمائش ہے. میں محمد سے رہا نہ گیا، وہاں جا کے اٹھایا اور ممبر پر دائیں اور بائیں بٹھایا. جب صدیق اکبر سے کہا گیا صدیق بیان شروع کیجئے، کہا ایسے نہیں ہوگا. ایک کو دائیں بٹھایا، دوسرے کو بائیں بٹھایا. صدیق اکبر خطاب کر رہے ہیں اور فرما رہے لوگوں اگر زیارت کرنی ہے تو شہزادوں کی کرو، دونوں کو ملاؤ گے تصویر مصطفیٰ نظر آئے گی. اور خطاب سننا ہے تو اس غلام کا سنو. حسنین کریمین وہ ہیں کہ صدیق کی بھی آنکھوں کے اللہ اللہ. حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا کے باہر تشریف لائے. حضرت امام حسن مجتبیٰ کھیل رہے اور حضرت علی بھی ساتھ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت امام، اور ابو بکر صدیق اس وقت کتنی عمر کا؟ اللہ اکبر، 61 سال عمر ہے، بڑھاپا ہے، لیکن عقیدت اور محبت دیکھیے. 61 سال کا بوڑھا 7 سال 6 سال کے بچے کے ساتھ یوں کھیلتے، اور بچے کی عادت ہے جب پکڑتے ہیں تو اور بھاگتے. صدیق آگے ہے، حسین آگے ہے، حسن آگے ہے، صدیق پیچھے ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی رسوخ سے کہتا ہوں میں نے نہیں پڑھا. صدیق اکبر نے آخر پکڑا اور کندھے پہ بٹھایا، کندھوں پر بٹھایا. جس طرح آقا کی سیرت میں ملتا ہے کہ آقا نے بھی اٹھایا اور کندھوں پر بٹھایا. دیکھنے والے نے کہا کیا ہی خوبصورت سواری ہے. آقا نے فرمایا یہ بھی کہو کتنا خوبصورت سوار ہے. تو صدیق نے بھی آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح سے محبت اور پیار بھی کیا، اور وہی ساری ادائیں ہیں. صدیق اکبر نے اٹھایا، کندھے پر بٹھایا. میں نے کہا یہ بھی کہتا ہوں کہ میں نے نہیں پڑھا. صدیق تیری اپنی اولاد بھی تو ہے، یہ عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی ہے، محمد ابن ابی بکر بھی ہے، لیکن کتابوں میں نہیں پڑھا کہ صدیق نے اپنے کسی صاحبزادے کو اس طرح کندھوں پہ بٹھایا. میں نے نہیں پڑھا. وہ حسین وہ عظیم ہے، حسن وہ عظیم ہے کہ آج صدیق اکبر کے کندھوں پر نظر آ رہے ہیں. حسنین کریمین وہ ہیں، حسنین کریمین وہ ہیں کہ جو صدیق کی بھی آنکھوں کے، صدیق کی بھی آنکھوں کے. میں نے پہلے عرض کر دیا صدیق کو جو صدیق مانتا ہے حسینی اصل وہ ہے. اگر صدیق کے ساتھ تعلق نہیں تو اس کا حسین کے ساتھ بھی. ہم تو باتیں کرتے تھے لیکن آپ نے مشاہدہ کر لیا. مشاہدہ کیا، میں نے پہلے بھی عرض کر دیا
کہ جس بورڈ پہ یہ تبرہ کر رہا ہے، لان تان کر رہا ہے، غلیظ اور ملعون، اور اپنی بدبختی کا اظہار کر کے بدبختی پر ایک اور مہر لگا رہا ہے، اسی بورڈ پر حسنین کریمین کے بھی نام ہے۔ اگر تعلق ہوتا تو کم از کم ان کا تو حیا کر لیتے، ان کا کسی کے ساتھ بھی تعلق۔ بس آخری جملہ عرض کرتا ہوں، حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، ان کی غلاظت کی بنیاد پر حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، مجھے نہیں پتہ مولوی کیا کہتا ہے، مجھے نہیں پتہ مفتی کیا کہتا ہے، مجھے نہیں پتہ یہ خطیب کیا کہتا ہے، مجھے نہیں پتہ مقرر کیا کہتا ہے، محدث کیا کہتا ہے، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، صحابہ سے غیظ و غضب رکھنے والے کفار ہی ہیں، مجھے اور کچھ پتہ نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابہ سے دشمنی رکھنے والے کفار ہی ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کے شر سے ہمیں بچائے اور صحابہ اہل بیت اطہار کی سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی، ابو بکر بھی ہمارا، علی بھی اور عمر بھی ہمارا، حسن و حسین بھی ہمارے۔ اللہ ہم سب کو ان سب کی غلامی کما حقہ نصیب فرمائے۔ آخر